کبھی میرے چھٹے امام جب حج پہ جا رہے تھے، ایک صحابی ملا، کہنے لگا مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ امام نے کہا کہ میرے پاس اتنے شیعہ نہیں ہیں۔ اس نے کہا مولا کیسی باتیں کرتے ہیں، میرے پورے گاؤں والے آپ کے ماننے والے ہیں۔ امام نے کہا پورا کا پورا گاؤں؟ کہا مولا پورا کا پورا گاؤں، بلکہ پورا کا پورا نہیں مولا، 2-4 گاؤں اور بھی ہیں جو آپ کے ماننے والے ہیں۔ امام نے کہا 2-4 گاؤں ہیں؟ اس لیے مولا آپ 2-4 کی بات کر رہے ہیں، یہ جتنے مسلمان ہیں اگر آپ آواز اٹھائیں تو آدھے کے آدھے آپ کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں۔ ہلکی سی مسکراہٹ میرے امام کے چہرے پر آئی کہ آدھے کے آدھے مسلمان میری آواز پہ لبے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کہ جی میرے مولا، ایک مرتبہ بکریوں کا جھرمٹ جا رہا تھا، امام نے کہا ان بکریوں کو دیکھ، کہا یہ کتنی ہوں گی؟ اس نے کہا مولا یہ شاید 10 یا 20 ہوں یا 25 ہوں۔ امام نے کہا اگر اتنے بھی میرے پاس ہوتے میں قیام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ کہ ہم اہل بیت میں جتنے اصحاب ہمارے جد حسین کو ملے اتنے ہم میں سے کسی امام کو نہیں ملے۔ چاہنے والے، بیٹھنے والے، واہ واہ کرنے والے بہت، لیکن صاحبان جرت۔ اب یہ ضروری نہیں کہ یہ جرت ہم تب پیدا کریں جب امام زمانہ ظہور کریں، یہ ایک عجیب کانسیپٹ ہمارے ذہنوں میں ڈالا گیا ہے۔ ہر زمان آتا ہے مولانا امام زمانہ کا ظہور کب ہوگا؟ بھائی کیا کرو گے ظہور کے بعد؟ یہ قصہ ہی ختم کر دو کہ ظہور کب ہوگا۔ جب ظہور ہوگا انسان دیکھے گا۔ تم خود کو تیار رکھو، 1 منٹ کے بعد بھی ظہور ہو سکتا ہے، 1 گھنٹے کے بعد بھی ظہور ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے 1000 سال کے بعد ظہور ہو۔ مطلب ہم نے اپنی جرتوں کو فریزر میں سیو کر کے رکھا ہوا ہے کہ جب امام آئیں گے تو پھر ہم ان کو پگھلانا شروع کر دیں گے۔ ہم نے اپنی شجاعتوں کو فریزر میں رکھا ہوا ہے کہ جب امام آئیں گے پھر ہم پگھلانا شروع کریں گے تاکہ امام کے کام آئیں۔ جس امام کو تم حی و حاضر مانتے ہو، کہ جو تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، جو کہے میں تمہارے گھروں میں آتا ہوں، جو کہے کہ یہ مت سمجھنا میں تمہارا امام تجھ سے بے خبر ہوں، جو کہے کہ ہر قدم اٹھاتے وقت مجھے یاد کیا کرو۔ مطلب ہر زمانے میں تم نے اپنے وجود کے اندر جرت کو پیدا کرنا ہے، ظلم کے خلاف آواز کو اٹھانا ہے۔ کوئی بھی چیز حق ہو، یہ حق آپ کا بھائی بھی ہو سکتا ہے، یہ حق آپ کی بہن بھی ہو سکتی ہے، یہ حق آپ کا کولیگ بھی ہو سکتا ہے۔ جب آپ کا اپنے کسی رشتے دار کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے، جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں باطل پر ہوں، کہ یہ جرت کرتے ہو بولنے کی کہ واقعا میں غلطی پر ہوں، آپ حق پر ہو۔ جب پیسوں کا جھگڑا ہو جاتا ہے اور آپ کو پتا ہو کہ میں نے 2 روپے اس کے زیادہ دینے ہیں، لیکن جناب کو نہیں پتا کہ یہ جرت کرتے ہو کہ تم حق بیانی کرو، تو یہ حق و باطل کی جنگ ہم لمحہ چلتی رہتی ہے، ہر قدم چلتی رہتی ہے۔ بس انسان نے جرت کو پیدا کرنا ہے، اور جب یہ جرت انسان میں آ جاتی ہے تو خدا کسی کو یوسف بنا دیتا ہے، کسی کو ابراہیم بنا دیتا ہے۔ آپ سوچئے، وہب کی میں نے مثال دی، کتنی نمازیں پڑھی ہوں گی جناب وہب، ایک روزہ زندگی میں نہیں رکھا ہوگا، بس وہ چند نمازیں آخری جو امام حسین کے ساتھ ادا کی ہوں گی۔ لیکن آج جناب وہب کے قدموں کی خاک کے برابر بھی ہم نہیں ہیں، کیونکہ جرت کی، امام کا ساتھ دیا کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ ہر زمانے میں جس نے اپنے امام کا ساتھ دیا خدا نے اس کے درجے کو بلند کیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔